اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع، نواں درس نمبر 9۔ اس درس میں جو قاعدہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا وہ صفت اور موصوف کا قاعدہ ہوگا، جس کو نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں۔ جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے، اور اس کی جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ اچھا ہے، اچھائی۔ لیکن اردو زبان میں برعکس آتے ہیں، یعنی پہلے صفت بعد میں موصوف اغلباً۔ عربی زبان میں پہلے موصوف آتا ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں، اس کو منعوت بھی کہتے ہیں، اور اس کی بعد میں صفت آتی ہے جس کو نعت بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تاجر غنی، تاجر امیر، تاجر یعنی تاجر امیر ہے۔ یہاں پر تاجر جو ہے وہ موصوف ہے جس کو منعوت بھی کہتے ہیں، اور یہ غنی جو امیر ہے اس کو جو ہے غنی اس کی صفت ہے جس کو نعت بھی کہتے ہیں۔ یہی چیز ہے، باقی درس آسان ہے۔ من ھذا الرجل، من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباس، یہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس ایک تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس ایک امیر تاجر ہے۔ یہاں آپ نے غور فرمایا، تاجر صفت ہے، موصوف ہے، اور غنی اس کی صفت ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ صفت اور موصوف کچھ چیزوں میں ایک دوسرے سے مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ اولاً اعراب کے لحاظ سے آپ نے یہاں غور فرمایا، تاجر غنی دونوں جو ہے وہ مرفوع ہے۔ دوسرے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے بھی ان کی مطابقت ضروری ہے۔ تاجر مذکر ہے، غنی بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مؤنث ہوتا تو صفت بھی مؤنث لانا ضروری تھا۔ اور اسی طریقے سے واحد، تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے بھی دونوں میں مطابقت ضروری ہے، چونکہ تاجر یہاں مفرد ہے تو غنی بھی مفرد ہے۔ اگر تثنیہ یا جمع کہیں ہو تو اسی اعتبار سے صفت بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ تو یہ مطابقت ضروری ہے۔ حامد مدرس، حامد استاد ہے۔ حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا استاد ہے۔ یہاں آپ نے غور فرمایا، مدرس موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے، جو کہ مطابقت بھی ان میں ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ التفاح فاقہۃ، فاقہۃ لذیذۃ، سیب ایک مزیدار پھل ہے۔ فاقہ کہتے ہیں پھل کو، لذیذ کہتے ہیں مزیدار کو۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے۔ عصفور کہتے ہیں چڑیا کو۔ العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی ایک آسان زبان ہے۔ لغہ کہتے ہیں زبان کو، اور سہلہ کہتے ہیں آسان۔ اگلے صفحے پر آ جائے۔ العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی ایک خوبصورت زبان ہے۔ جمیلۃ کہتے ہیں خوبصورت کو، اور یہاں بھی آپ نے غور فرمایا کہ لغۃ جمیلۃ، چونکہ لغہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو جمیلۃ، جمیلہ بھی مؤنث ہے، اور یہ جو تاء مدورہ ہے یہ جو ہے علامت مؤنث ہے، اور اعراب کے اعتبار سے بھی یہ دونوں برابر ہے، اور واحد مفرد، چونکہ ایک بھی مفرد ہے تو دوسرا جمیلہ بھی مفرد ہے۔ یہ سب مطابقت ضروری ہوتی ہے صفت اور موصوف میں۔ عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی طالب علم ہے۔ مجتہد کہتے ہیں محنتی طالب علم، کوشاں۔
و محمود طالب کسلان، اور محمود ایک سست طالب علم ہے۔ کسلان کہتے ہیں سست کو۔ من انت، تو کون ہے؟ انا طالب، میں ایک طالب علم ہوں۔ انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ نعم، ہاں، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ یہ بات جو ہے وہ ختم ہوئی، درس ختم۔ اب اگلی چیز جو ہے وہ ہے تمارین و مشقیں۔ اعراب نہیں لگائے ہوئے، آپ نے خود سے اعراب سیٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ کو کلیہ قاعدے کا اندازہ ہے تو آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں۔ محمد طالب قدیم، پہلا جملہ اقرا واکتب، پہلی تمرین ہے اقرا واکتب، یعنی پڑھو اور لکھو۔ پہلا جملہ محمد طالب قدیم، محمد ایک پرانا طالب علم ہے، قدیم کہتے ہیں پرانے کو۔ دوسرا جملہ اذالک الرجل مدرس جدید، کیا وہ آدمی نیا استاد ہے؟ لا هو طبیب جدید، نہیں، وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے۔ 3 نمبر جملہ هذا درس سهل، یہ درس آسان ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا درس سهل، درس موصوف اور سهل اس کی صفت۔ 4 نمبر پر ہے عباس تاجر شہیر، عباس ایک مشہور تاجر ہے، شہیر کہتے ہیں مشہور کو۔ 5 نمبر پر ہے بلال مہندس کبیر، بلال ایک بڑا انجینئر ہے، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگریزی ایک مشکل زبان ہے، الانگلیزیہ یعنی انگریزی، لغۃ زبان، صعبۃ یعنی مشکل، سہلۃ کی وہ ہے متضاد ہے۔ 7 نمبر پر ہے انت رجل غنی، کیا آپ ایک امیر آدمی ہو؟ لا انا رجل فقیر، نہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ 8 القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ ایک بڑا شہر ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، کبیرۃ یعنی بڑا، اور قاہرہ جو ہے یہ مصر کا دارالخلافہ ہے۔ 9 نمبر پر ہے انت مدرس قدیم، کیا آپ ایک پرانے استاد ہو؟ لا نہیں، انا مدرس جدید، نہیں، میں ایک نیا استاد ہوں۔ 10 نمبر پر ہے احامد طالب کسلان، کیا حامد ایک سست طالب علم ہے؟ لا نہیں، ہوا طالب مجتہد، نہیں، وہ ایک محنتی طالب علم ہے۔ یہ ختم ہوا۔ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 49 پہ تمرین نمبر 2 فرماتے ہیں کہ ضعف الفراغ فی جمل الآتیۃ نعتا مناسبا، کہتے ہیں کہ خالی جگہوں کو پر کریں، خالی جگہوں کو پر کرے آنے والے جملوں میں مناسب نعت کے ساتھ، نعت کہتے ہیں صفت کو، مناسب صفت لگا کے جملے کو پر کرے۔ تو یہ آسان ہے، جہاں پر مؤنث ہے وہاں صفت مؤنث لے کے آنی ہے، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث، اگر موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر۔ 1 خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، خدیجہ ایک محنتی طالب علمہ ہے۔ 2 خالد تاجر غنی، خالد ایک امیر تاجر ہے۔ 3 نمبر پر ہے العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی ایک آسان زبان ہے۔ 4 نمبر پر ہے العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ 5 نمبر پر ہے التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب ایک مزیدار پھل ہے۔ 6 نمبر پر ہے انا مدرس جدید، میں ایک نیا استاد ہوں۔
7 نمبر پر ہے محمد طبیب شہیر، محمد ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ 8 نمبر پر ہے الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگریزی ایک مشکل زبان ہے۔ 9 نمبر پر ہے انت طالب جدید قدیم، قدیم لگا دیں، انت طالب قدیم، کیا آپ ایک پرانے طالب علم ہو۔ اور 10 نمبر پر ہے القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ ایک بڑا شہر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔